بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سے کافی عرصے سے میں اسی انتظار میں تھا کہ شاید کبھی کوئی اچھی خبر آئے، لیکن کوئی اچھی خبر تو نہیں آئی، لیکن نہایت افسوسناک خبریں تو کئی سال سے آ رہی تھیں۔ اب اس کا سلسلہ بہت بڑھتا چلا گیا، اور آج جو خبر آئی وہ نہایت افسوسناک تھی کہ گوجرا کے علاقے میں مسلمانوں نے ایک مسلمان کہیں کہ ایک موب نے جو سمجھتے کہ ایکسٹریمسٹ تھے، انہوں نے کرسچنز کی ایک کالونی پہ حملہ کر دیا۔ وہاں پہ تو دو گرجوں چرچ کو آگ لگائی اور اس کو توڑ پھوڑ کیا، اور آس پاس کے بھی جو علاقے تھے ان کے اندر بھی یہ آگ پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا پرچار ہو رہا تھا، مسجدوں پہ بھی اعلان ہو رہا تھا، جس سے خاصا نقصان ہوا۔ میں تھوڑی سی آپ کو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے جو منارٹیز کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ ویسے ہی واقعات ہیں جیسا کہ آپ کو بابری مسجد کی یاد آ جائے گی کہ توڑے لے کے آئے۔ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کام کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ کسی نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اس میں کچھ لکھا، اور لکھنے والا کون تھا یہ بھی ابھی پتہ ہی لگا۔ اور اگر آپ لوگ پرامن ہو کر بیٹھ جائیں، مزید اعلانوں سے اور باقی چیزوں سے گریز کریں، تو ہم نے پہلے ہی یہاں پہ کھڑے ہونے سے پہلے جیسے میں آیا ہوں سب سے پہلے میں نے ریڈ بھیجی ہے۔ ہم ریڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ پتہ پکڑتے ہیں۔ اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ کتنے غریب لوگوں کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اور یہ دنیا میں صرف اور صرف نجابت ہی ایک دو یا تین بندوں نے اس کا کیا ہے نقصان، جو بھی بے حرمتی کی ہے، باقی لوگوں کا نقصان نہ کیا جائے۔ اور ہم اپیل کرتے ہیں انتظامیہ سے اور پاکستانی پولیس سے، اور جو بھی اس کے جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں اور جلد از جلد اس کو گرفتار کر۔ بات یہ ہے کہ پولیس نے نہایت غفلت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی، جبکہ روک سکتے تھے۔ ان کا یہ ہماری تعداد کم تھی، اور یہ اس کا علم جو ہے 3-4 دن سے یہ ایک جس طرح وہ آگ بن رہی تھی کہ کس طرح حملہ ہوگا، اور ان کو وہاں کی آبادی کو بھی علم ہو گیا تھا۔ جس وقت یہ حملہ ہوا تو ان لوگوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اپنے گھر خالی چھوڑ کے چلے گئے، تالے لگا کے چلے گئے، گھروں سے نکل گئے۔ اس سے جانی نقصان جو ہے، مالی نقصان تو ان کا بیچاروں کا بہت ہوا، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ جو کچھ یہ جو شو کرتے ہیں، جس طرح سے غریب لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ان کی کالونیوں پہ حملہ کیا، کئی موتیں ہوئی، آگیں لگائیں، گھروں کو آگ لا دیا، لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے۔ احمدیوں کے ساتھ تو اب پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ 5 سال سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، یہی کچھ ہو رہا تھا احمدیوں کے ساتھ۔ کبھی قبرستانوں پہ حملہ کیا جا رہا تھا، کبھی مسجدوں پہ حملہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ احمدی جو سے ہیں وہ احتجاج نہیں کرتے اس قسم کا، انہوں نے توڑ دیا، کیونکہ پولیس کی نگرانی میں ہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور پولیس جو سی ہے ان کا ڈی پی او یا اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر ساتھ ہوتا تھا، اور اس کی نگرانی پہ احمدیوں کی مسجدوں کو توڑا جاتا تھا۔ یہاں پر جو کچھ ہوا، یہ میں اس وقت دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پولیس شامل تھی۔ بہرحال پولیس نے کی نااہلی اس میں ضرور سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ان کو بچا سکتے تھے، روک سکتے تھے گرجوں کو آگ لگانے سے، انہوں نے روکا نہیں۔ جو مولوی جو تھے وہ ساتھ تھے، جو بھڑکا رہے تھے لوگوں کو، ان کو بھی روکا نہیں گیا۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال تھی کہ اگر اس طرح سے کریں اور یہ کریں گے تو اس سے دنیا میں جو کچھ ہمارا تاثر جا رہا ہے، اب یہ حال ہی میں سویڈن میں جیسے ہوا، اور ممالک میں ہو رہا ہے، ناروے میں ہوا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، فرانس میں ہوتا رہا، وسلم کے خاکے بنائے گئے۔ یہ ان لوگوں کو آپ کیسے روکیں گے جب آپ اپنے لوگوں کے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، اور یہ بھی الزام کے اوپر، کسی نے دیکھا نہیں کسی کو بھی ایسا کرتے ہوئے۔ یورپی ممالک میں تو وہ باقاعدہ اجازت لے کے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہوتا ہے، وہ آگ لگائی،
اور اس طرح سے وہ کیا، وہ ایک مذمت والی بات ہے، اور مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی گستاخی ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہی کسی کو نہیں ہے، صرف اس الزام کے اوپر کہ یہ انہوں نے کیا ہوگا، کرسچنس کے اوپر الزام لگا دی کہ ان کی کالونی سے وہ صفحے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے، یہ بھی ابھی کوئی پکی بات نہیں ہے۔ وہ کس نے کی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، اس کا جو فائنل رزلٹ آتا تھا وہ نفی میں آتا تھا، یعنی کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا تھا۔ کہیں پہ مولوی نے کسی کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، یا کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی تھی، یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا جس کی بنا کے اوپر یہ سارا کا سارا کھیل رچایا جاتا تھا، اور یہ کھیل رچانے میں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے تھے، اور اس طریقے سے جو سے ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو بھڑکائے تھے۔ پھر اس کے بعد جب سچائی سامنے آتی تھی، لوگ بھول بھلا بھی جاتے تھے، کیونکہ ہمارے ملک کے لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو بھول جاتے، اس کو نہیں پکڑتے تھے کہ جس نے جھوٹ بولا تھا۔ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں، بے تحاشا پارا یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں کم از کم 6 چرچ کو آگ لگائی ہے، اور ان کی سلیبوں کو توڑ دیا گیا، ان کی وہاں پہ جو بائبل رکھی تھی گرجا گھر میں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بھی تکلیف دہ بات ہے۔ میری آج ہی پاکستان میں بات ہوئی ہے، اور ایک کرسچن لیڈر ہے، ان سے میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے قرآن مجید کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں جس طریقے سے حضرت مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اتنا ذکر تو بائبل میں بھی نہیں آتا۔ سورۃ مریم پوری جو سی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اوپر ہے، مریم کے اوپر ہے۔ جتنی تعریف، جتنا شان، جتنا اعزاز قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو دیا، جو عزت دی، جو وقار دیا ہے، وہ بائبل میں بھی نہیں ملتا۔ تو ہم بائبل کی قرآن مجید کی بے حرمتی کر کیسے سکتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ تاثر ہے۔ اور کیونکہ ہماری دیکھیے ساری زندگی کرسچن دوستوں کے ساتھ گزری، پاکستان میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر جگہ پہ کبھی بھی ہمیشہ وہ لوگ عزت سے نام لیتے ہیں، کبھی آج تک انہوں نے کوئی بے حرمتی کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ غلطی سے بھی منہ سے نکل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات کہنا کہ انہوں نے کوئی، جیسے یہاں پہ سویڈن میں یا ناروے میں لوگوں نے کی ہیں، یہ پاگل پن ہے، یہ وہ پاگل ہے، دماغی توازن خراب ہے جن لوگوں نے اس قسم کی حرکات کی ہیں۔ لیکن پاکستان کے لوگ جو ان سے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک ہی اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، اکٹھے بیٹھتے تھے، اور وہ لوگ باقاعدہ جس طرح سے ہم لوگ حضور کا نام لیتے تھے، وہ بھی رسول خدا کہہ کے نام لیتے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بے حرمتی سے نام لیں۔ یہ بات نہایت افسوسناک ہے، یہ ایک شرارت ہے۔ اس کے پیچھے جب تحقیق ہوگی تو کچھ اور بات نکلے گی، اور بات یہ نہیں ہوگی جو بات ابھی سامنے ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ بھڑکا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور بھڑکانے کے بعد جو ان سے ہیں لوگ، جو ان سے ہیں اس کو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ گرجوں کو توڑ رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں، سامان باہر پھینک رہے ہیں۔ مجھے گجرانوالہ کا بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے، جو ایک ایم جی او کے گھروں کے اوپر گجرانوالے میں جس میں ایک بچی اور ایک خاتون جو سی تھی وہ شہید ہو گئی تھی۔ اسی طریقے سے کیا تھا، ان کی چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں، ان کے گھر کے فریج، ان کے برتن توڑ رہے ہیں، ان کے کولر کو توڑ رہے ہیں۔ مطلب ایک بدامنی کی ایک صورت ہے، اور پولیس بیٹھی سامنے بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے کہ پولیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پولیس ہمیشہ کارروائی اس وقت کرتی ہے جب تمام واقعات ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ ساری صورت حال تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ گائے بگائے آپ پروگرام کرتا رہوں اور آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں۔ اللہ حافظ۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔